نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، بلا ضرورت نہ کھاؤ۔ اب اس کے اندر اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور کہ اسلام نے ہمیں جہاں زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی دی ہے اور ہمیں گائیڈنس دی ہے، اسی طریقے سے غذا کھانے کے بارے میں بھی اہمیت دی ہے۔ اس آیت کو مد نظر رکھیں، اور پھر دوسری آیت کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم پوری جو رہنمائی کی کتاب ہے وہ اللہ نے رمضان المبارک کے اندر اتاری، اور رمضان المبارک کے اندر غذا کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہمارا ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پیریڈ رکھا ہے کہ کس طرح غذا کھانی ہے، کب کھانی ہے۔ اس کا اللہ نے کیسا شیڈول بنایا کہ صبح سے لے کر رات تک ہمیں کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور یہاں تک کہ ہمیں اگر کوئی جو روزہ رکھنے والا نہیں ہے اگر وہ کچھ کھاتا پیتا ہے، اس کو بھی یہ منع ہے کہ تم روزے دار کے سامنے مت کھاؤ پیو۔ تو اس طرح جو ہے نا کسی کھانے پینے کی چیز کی طرف جو ہے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا یا پانی کی طرف دیکھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام نے ہمیں غذا کی کتنی اہمیت دی ہے، اور کیا کیا غذا کے بارے میں ہمیں ایک پوری ترتیب دی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو غذا کا ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ غذا سے ہماری کیفیات بنتی ہیں، غذا سے ہمارا مزاج بنتا ہے، غذا سے ہمارے جسم کی تعمیر ہوتی ہے، غذا سے ہمارے جسم کا ہمارا کردار بنتا ہے، غذا سے ہماری نفسیاتی کیفیات بنتی ہیں، غذا سے ہمارے جسم کو خوراک ملتی ہے، اور غذا سے ہی ہمارے جسم کی ضروریات مکمل ہوتی ہیں۔ اور غذا کے اندر 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں غذا جسم کو جو مہیا کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوا ضروری ہے۔ نمبر 2 چیز ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، چاند کی روشنی کی ضرورت، سورج کی روشنی کی ضرورت۔ نمبر 3 ہمیں غذا کے اندر اس کے علاوہ ہمیں غذا کے اندر معقولات اور مشروبات کی ضرورت ہے، پانی پینے والی چیزیں اور اسی طریقے سے کھانے والی چیزیں۔ دوسرے نمبر پر ہم آ جاتے ہیں کہ اب جو ہم نے غذا کھائی ہے اس کو ہضم کرنے کا بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ وہ ہضم کرنے کا بندوبست اللہ نے کیا رکھا ہے؟ نیند کی حالت میں، ٹھیک ہے، اور بیداری کی حالت میں، اور حرکت، ہر جسمانی حرکات کے، ورزش وغیرہ کے ذریعے سے، اسی طریقے سے نفسیاتی حرکت کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے بدن کو حرکت دینے کے ساتھ ہضم کرنے کا اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ نمبر 3 پر یہ ہے کہ جو غذا ہم نے کھا لی ہے اب اس کو جو ہے نا جسم کا حصہ بنانے کے لیے، حصہ بن گیا، سب کچھ ہو گیا، اب جو ہمارے جسم کو جو چیز مہیا ہونی ہے وہ مل جاتی ہے، اور جو ایکسٹرا ہوتی ہے وہ فضلات کی صورت میں، پسینے کی صورت میں، پیشاب کی صورت میں اور ٹوائلٹ کی صورت میں اسٹول کے ذریعے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک غذا کا ایک اللہ تعالیٰ نے پورا وہ دیا ہے، اسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔